اقرأوا القرآن لكتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم آهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق اللہ العظیم. کل کے سبق میں قبروں سے دوبارہ اٹھنے کا منظر پیش کیا گیا تھا. اللہ نے وہ منظر بیان کیا کہ جب لوگوں کو قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اللہ کے حکم سے، تو یہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھا لیا؟ من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں جگا دیا ہماری قبروں سے؟ تو اس وقت آواز آئے گی ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ رب رحمان کا وعدہ جو اللہ تمہیں کہتے تھے رسولوں کے ذریعے سے دنیا میں بار بار کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے، وہ ہو کر رہے گا، قیامت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ سے سوالوں کے جوابات ہونے ہیں. یہ ہے وہ منظر. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا. بہرحال پھر اس دن کے بارے میں اللہ نے ایک اور بات کہی کہ اس دن کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. لا تظلم نفس شیئا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اس دن کیا ہوگا؟ ہر آدمی کو وہی بدلہ اور جزا دی جائے گی. اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں اچھے بدلے ہوں گے، برے اعمال کیے ہیں تو بری سزائیں ہوں گی اس کی. تو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے وہ کچھ انہیں ملے گا. یہ تو تھا جہنمیوں کا حال. اب جنتیوں کے ساتھ اللہ کیا کریں گے جنت میں، آج کے سبق میں اس کا بیان ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی توحید اس کا بیان ہے، اور انہی کے درمیان میں اسی کے ضمن میں مسئلہ آخرت، جس طرح وہ اس سے قبل سورہ یاسین میں، یعنی اس کا آغاز ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہوا، تو ضمن میں آخرت کا بیان بھی تھا. آخرت کا وہ ایک ٹچ تھا، کچھ بات ہوتی پھر آخرت کی باتیں. تو اب توحید کا بیان ہوگا، اور اس کے ضمن میں اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی باتیں ہوں گی. اور یہی اس صورت کے بنیادی مضامین ہیں. سب سے بڑا مضمون ہے رسولوں کی رسالت کا، اور جس کا آغاز ابتدا ہی سے ہوتا ہے. وہ آج کے سبق میں ختم ہو جائے گا 1-2 آیتوں کے بعد. اور پھر اس کے بعد دوسرا بڑا مضمون ہے باری تعالیٰ کی توحید کا، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے،
اس کی ذات میں، صفات میں، افعال میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ یہ دوسرا بڑا مضمون تھا۔ اور تیسرا بڑا مضمون وہ یہ تھا کہ مسئلہ قیامت۔ تو ان دو کو تو الگ الگ اللہ نے بیان کیا۔ آج کے سبق سے ایک دو آیتیں جب ہم پڑھ لیں گے، اس کے بعد سے لے کر سورت کے آخر تک مسئلہ توحید ہے۔ ان دونوں کو تو اللہ نے الگ الگ بیان کیا، مسئلہ رسالت کو اور مسئلہ توحید کو۔ اور جو تیسرا مسئلہ ہے اور تیسرا بنیادی مضمون ہے سورت کا، مسئلہ قیامت، اس کو ان کے درمیان میں بیان کیا۔ تو کچھ مسئلہ قیامت مسئلہ رسالت کے ضمن میں بیان ہو چکا، اور کچھ مسئلہ قیامت مسئلہ توحید کے ضمن میں انشاءاللہ سورت کے آخر تک بیان ہوتا رہے گا۔ تو کیا ہوگا جنتیوں کے ساتھ؟ اللہ فرماتے ہیں ان اصحاب الجنتی، بے شک جو جنتی ساتھی ہیں، جنتی لوگ ہیں، جنت والے ہیں، الیوم، آج کے دن، قیامت کے دن، فی شغل فاکہون، وہ اپنے مشغلوں میں مگن ہوں گے، وہ اپنی دل لگی کر رہے ہوں گے۔ بس جس کا دنیا میں جو مزاج تھا ویسا ہی وہاں جنت میں اس کا عمل ہوگا۔ دنیا میں اگر کسی کا کھانے پینے کا شوق تھا تو وہ کھاتا پیتا رہے گا، اور کسی کا کھیلنے کودنے کا شوق تھا تو جنت میں بھی یہ کسی کا تعلقات، ایک دوسرے سے میل جول، میل ملاپ، آنا جانا، تعلق رکھنا، راہ و رسم رکھنا، تو جنت میں بھی اس کا یہی شغل ہوگا، یہی مشغلہ ہوگا۔ اگر کسی کا کوئی اور شغل ہوگا تو جنت میں بھی، جنت تو ہے ہی اس کا نام نا، کہ جو انسان کے دل میں آئے وہ ہو جائے، اس کا نام جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے مالا عین رأت، جنت تو ایسی جگہ ہے، ایسا مقام ہے کہ آنکھوں نے ایسا منظر اب تک دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کانوں نے کبھی ایسا تذکرہ سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل پر یہ خیال کبھی گزرا نہیں، اس چیز کا نام جنت ہے۔ ہمارے فہم و ادراک سے، ہماری سوچ سے، ہمارے گمان سے کئی آگے جو چیز ہے اس کا نام جنت ہے۔ بلکہ علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم ہیں، بانی دارالعلوم دیوبند، مولانا قاسم نانوتوی، وہ فرماتے ہیں کہ جنت چھوٹی خدائی کا نام ہے۔ چھوٹی خدائی، خدا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو چاہے وہ کر لے، کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جائے۔ تو جنتی کا حال بھی یہ ہوگا کہ جو اس کے دل میں آئے گا وہی ہو کر رہ جائے گا۔ تو اس لیے جنت چھوٹی خدائی کا نام ہے۔ تو ان اصحاب الجنتی، جو جنت والے ہوں گے، الیوم، آج کے دن، وہ کیسے ہوں گے؟ فی شغل، وہ اپنے شغل میں ہوں گے، مشغلوں میں ہوں گے، فاکہون، اور وہ مگن ہوں گے، اس میں اپنی دل لگی کر رہے ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ ہم، وہ جنتی، وازواجہم، اور ان کی بیویاں بھی، یہ بھی ہوں گے اور ان کی بیویاں بھی ہوں گی، فی ظلال، سایوں میں، سائے میں ہوں گے، فی ظلال علی الارائک متکئون، اور یہ آرام دہ نشستوں پر ہوں گے۔ ان کی جو بیٹھنے کی جگہ ہوگی یہ بڑی ہی آرام دہ، اور کیسے بیٹھے ہوں گے یہ؟ متکئون، تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگا کر سایوں کے نیچے مزے سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور جنت اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ بس سایہ ہو اور آدمی ٹیک لگا کے کسی جگہ پر بیٹھا ہو تو بس اس کا نام جنت ہے۔ دراصل جو قرآن کے اول مخاطبین تھے، پہلے لوگ تھے جن کی طرف قرآن نازل ہوا، وہ مکہ کے لوگ تھے۔ اور مکہ اور عرب کی سرزمین ایسی ہے کہ وہاں پر نہ پانی ہے اور نہ سایہ ہے، اور جیسی دھوپ اور گرمی وہاں پڑتی ہے کوئی تقابل نہیں ہے اس کی گرمی کے ساتھ اور یہاں کی گرمی کے ساتھ، کیونکہ وہاں ریت ہے، ریت جلدی گرم ہوتی ہے اور بہت دیر سے ٹھنڈی ہوتی ہے، اور سورج بڑی آب و تاب سے وہاں پہ لگتا ہے، تو ان کے لیے سایہ جنت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پانی وہاں پر بالکل نہیں تھا، اور جو تھا بھی
وہ بھی پینے کے قابل نہیں تھا، اور جو میٹھا پانی جس کے پاس ہوتا تو بڑا خوش قسمت آدمی ہوتا، وہ زمین بڑی خوش قسمت ہوتی کہ جہاں پر میٹھا پانی ہوتا۔ تو اس لیے اللہ نے ان کے سامنے جنت کا منظر اس طرح پیش کیا ہے کہ وہاں سائے ہوں گے، وہاں درخت ہوں گے، وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی، اور وہاں پر پانی ہوں گے۔ ورنہ جنت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ جنت، میں نے آپ کو ابتداً آپ کے سامنے میں نے حدیث بیان کر دی کہ جنت اس چیز کا نام ہے کہ آنکھوں نے وہ منظر دیکھا نہ ہو، کانوں نے وہ منظر سنا نہ ہو، دل پر وہ خیال گزرا نہ ہو، ایسی نعمتوں کا نام جنت ہے۔ تو ان کے لیے یہ بڑی چیز تھی، تو اس لیے اللہ نے جنت کی تعبیر، دراصل انسانوں سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جو باتیں ان کی عقل مان لے، تو ان کی عقل میں بڑی چیز سایہ تھا، ان کی عقل میں ان کے لیے بڑا چیز پانی تھا، ان کے لیے اچھی چیز اور سب سے بڑی نعمت ہوائیں تھی۔ تو اس لیے اللہ نے جنت کا، تو ہمارے لیے جو اچھی اچھی چیزیں ہیں آج کل مادہ پرستی ہے نا، پیسے ہیں، آرام ہے، سہولت ہے، سکون ہے، عزت ہے، تو یہ ساری چیزیں اعلیٰ درجے کی وہاں پر ہوں گی۔ کھانے ہیں، کپڑے ہیں، لباس ہیں، یہ سب کچھ وہاں بڑے اعلیٰ درجے کا ہوگا، اور اس سے بھی بہت آگے بڑھ کر اس چیز کا نام جنت ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ادنا سے ادنا آدمی، ادنا سے ادنا جنتی، اس کو بھی اللہ 2 حوریں عطا کریں گے۔ اور صرف حوریں نہیں، اس نے اگر دنیا میں 4 شادیاں کی ہیں تو چاروں کی چاروں وہاں موجود ہوں گی۔ اگر ایک شادی کی ہے تو اس کی وہ ایک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ اور یہ کوئی کھیل تماشا نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ اور حق فرامین ہیں اور حق ارشادات ہیں۔ تو ایسا ہوگا، ادنا سے ادنا درجے کا جنتی، اس کو بھی اللہ 2 حوریں عطا کریں گے۔ اور کون سی حوریں؟ حور عین، حدیث میں یہ آیا ہے، لہم فیہا، وہاں جنت میں ان کے لیے، فاکہۃ، میوے ہوں گے، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ہر وہ چیز ہوگی جس کو وہ اپنے لیے منگوانا چاہیں گے، جس چیز کا یہ خیال کریں گے وہ چیز ان کے پاس آ جائے گی، اور خیال صرف گزرے گا۔ حدیث میں یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنتی کے دل میں ویسے ہی ایک خیال گزرے گا، اس کا جی نہیں چاہے گا، ویسے بس اوقات ہوتا ہے نا آدمی کے دل میں ویسے ایک سرسری کوئی خیال اور بات گزر جاتی ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا ہوگا، تو یہ پرندے کو دیکھے گا تو یہ کہے کہ کاش میں اس کو کھا لوں، ویسے ہی گپ شپ میں اس نے کہا، تو وہ پرندہ بھنا ہوا، روسٹڈ، اس کے سامنے آئے گا، یہ کھائے گا اور اس کی ہڈیاں پھینکے گا بعد میں، اور پہلے وہ جڑ کے پھر دوبارہ سے اڑنے لگ جائے گا۔ اور سورہ واقعہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے، قطوفہا دانیہ، جب ایک آدمی درخت کے پاس جائے گا نا کہ میں درخت سے پھل اتار دوں، تو اس کو اپنا ہاتھ اوپر نہیں کرنا پڑے گا، درخت خود نیچے جھکے گا کہ ہاں مجھ سے اتارو، اور یہ اتارے گا، لا مقطوعات ولا ممنوعہ، اور نہ اسے کوئی روکے گا اور نہ ہی ٹوکے گا، اور اس کے ساتھ فوراً دوبارہ سے وہ پھل دوبارہ سے جڑ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ہم وازواجہم، یہ بھی ہوں گے اور ان کی بیویاں بھی ہوں گی سایوں میں، اور یہ آرام دہ نشستوں پر ہوں گے، متکئون، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، بالکل بے غم۔ لہم فیہا فاکہۃ، وہاں جنت میں ان کے لیے میوے ہوں گے، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ہر وہ چیز کہ جس کو یہ اپنے لیے آرڈر کریں گے، منگوائیں گے، وہ چیز ان کو مل جائے گی، اور بغیر کسی تگ و دو کے، محنت کے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ جنتیوں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو ایک جنتی ایسا بھی ہوگا کہ جو دنیا میں زراعت کرتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، وہ زمیندار تھا، اپنے لیے وہ کھیت کو کھودتا، اس میں پھر ہل چلاتا، وہ اس میں بیج ڈالتا، تو یہ جب جنت میں جائے گا تو اللہ سے کہے گا، یا اللہ میں نے زراعت کرنی ہے، میں نے دوبارہ سے وہ اپنے لیے گندم لگانی ہے، اور یہ چیز لگانی ہے، یہ جوار لگانا ہے، اور مکئی لگانی ہے، اور یہ چیزیں اور وہ چیزیں۔ تو اللہ کہیں گے اس چیز کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ اس کی ناز برداریاں ہوں گی نا، جنتی ہے، نہیں اللہ بس نہیں میں نے یہ کرنا ہے، جس طرح بچے ضد کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حدیث ہے یہ، تو اللہ کہیں گے کہ دیکھو اس میں مشقت ہے،
تم اپنے ہاتھ میں کھدال رو گے، پھر اس سے کھودو گے، یہ کرو گے، تو جنت تو مشقت کا نام نہیں ہے، بس تم نے کہا تو یہ ہو گیا۔ تو تمہارے لیے وہ کھیت ہے، کھیت میں جو تم چاہتے ہو تو وہ لگ جائے، لیکن یہ کہے کہ نہیں میں اپنے ہاتھ سے لگانا چاہتا ہوں، تو پھر اس کو وہ سارے اوزار دے دیے جائیں گے، ان کے ساتھ وہ وہاں پہ لگا رہے گا۔ جنت جنت ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ ہم فیہا فاکہۃ، وہاں جنت میں ان کے لیے ہوں گے میوے، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ہر وہ چیز کہ جس کو یہ اپنے لیے منگوائیں گے، اور اس سے بڑی چیز سلام قولا من رب الرحیم، اور رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام دیا جائے گا، انہیں سلام کہا جائے گا رحمت والے پروردگار کی طرف سے۔ اور جب اللہ خود سلام کرے تو وہ کیا منظر ہوگا، کیسا مقام ہوگا۔ یہاں اگر ہمیں کوئی عہدے والا آدمی، کوئی افسر، کوئی کینڈیڈیٹ ہمیں سلام کہہ دے، اس کے ساتھ اخبار میں ہماری فوٹو آ جائے، تو ہم پھولے نہیں سماتے، کپڑوں میں نہیں آتے، ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، ہوا میں اڑتے ہیں۔ تو جب خود اللہ سلام کہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، میرے پیارے بندو تم سب کو مجھ رب کا سلام ہو، کتنا عجیب منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ پھر یہ تو جنتیوں سے باتیں تھیں، اب آگے دیکھیں کہ جنتی اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اور دوسرا بندہ نہ ہو۔ وَامْتَازُوا، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ وَامْتَازُوا، الگ ہو جاؤ، ایھا المجرمون، آج کے دن مومنوں سے اے مجرموں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ ایھا المجرمون، آج کے دن الگ ہو جاؤ، ممتاز ہو جاؤ مومنوں سے، اے کافرو، اے مجرموں، تم نے جرم کیے۔ یہ تو وہاں نمازوں کے لیے آتے رہے، ٹھنڈ میں سردی میں وضو کر کے یہاں آ کے مجھ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے رہے، انہوں نے مجھ رب کے حقوق کا خیال رکھا، اپنے قبیلے کو، اپنی رشتہ داری کو، اپنی تعلق داری کو مجھ رب کے لیے قربان کیا، میرے احکامات کی وہ بجاوری کرتے رہے، ان پر عمل پیرا ہوتے رہے، تو تب ان کو یہ مقام ملا ہے۔ تم تو وہاں بدماشیاں کرتے رہے، تم نے تو نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، بس لگے رہے، لیکن یہ مجھ رب سے ڈرنے والے تھے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ ایھا المجرمون، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ الگ ہو جاؤ آج کے دن مومنوں سے، اے مجرموں۔ اب یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جو ہے توحید کا بیان۔ اب تک تھا رسالت کا بیان، اور اس کے ضمن میں کچھ نہ کچھ قیامت بھی تھی۔ اب سورت کا دوسرا بڑا مضمون ہے اللہ کی توحید، اور اس کے ضمن میں کچھ نہ کچھ قیامت، اور یہ مضمون سورت کے آخر تک چلتا رہے گا۔ الم آحد الیکم، اللہ کہیں گے کہ کیا میں نے عہد نہیں کیا تھا، وعدہ نہیں کیا تھا، الیکم تمہارے ساتھ، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، کیا عہد اور کیا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ تم نے وہاں تو مجھ رب کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا نا کہ یا اللہ الست بربکم، اللہ نے پوچھا تھا نا، یہ وعدہ گزر چکا ہے، وعدہ الستو، تو سب نے کہا تھا ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے، قالوا بلا، تو اسی وعدے کا ذکر ہے۔ وہاں تو سب نے کہا بلا، ہاں اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جس طرح دنیا میں جھوٹے وعدے، تو وہاں پر بھی لوگوں نے اللہ کو رب مانا تھا، لیکن بعد میں منکر ہو گئے۔ تو اللہ کہیں گے الم اعہد الیکم، کیا میں نے عہد نہیں کیا تھا تمہارے ساتھ، اور تم نے عہد نہیں کیا تھا ہمارے ساتھ، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور تم میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ وہاں پر تو یہ وعدہ ہو چکا تھا، لیکن تم نے پھر شیطان کی عبادت کی، پھر شیطان کے رستے پہ چلتے رہے، مجھ رب کو تم نے ناراض کیا، مجھ رب کو بلا دیا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ، یقیناً حقیقت یہ ہے، أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا، گمراہ کر ڈالا تم میں سے ایک بڑی خلقت کو، جِبِلًّا كَثِيرًا، یقیناً اس نے گمراہ کر ڈالا تم میں سے ایک بہت بڑی مخلوق کو۔ یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں تو یہ شیطان کے گمراہ کردہ ہے نا،
تم نے تو مجھ رب کو ناراض کیا اور اس کو خوش کرتے رہے، اور آج جہنم آباد ہے، تو یہ اسی وجہ سے ہے، تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے، سمجھ نہیں تھی تمہیں؟ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر دی تم نے۔ وہاں تو یہ کہا کہ اللہ تیری عبادت کریں گے، لیکن پھر شیطان کی عبادت کرتے رہے، غیر اللہ کی عبادت کر کے شیطان کو خوش کرتے رہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ شیطان اگر کسی کے ساتھ ہمدردی کرے تو اس کی ہمدردی بھی اس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے۔ مشہور حکایت ہے، پہلے بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، کہ ایک بزرگ تھے، وہ دیوار کے نیچے سو رہے تھے۔ تو بزرگوں کی عادت ہے، نیک لوگوں کی، کہ وہ قیلولہ کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی قیلولہ کرتا ہے تو قیلولے کی برکت سے اللہ اسے تہجد کے لیے اٹھاتے ہیں۔ تو جتنے بھی حدیث میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ قیلولہ کرتے ہیں، اور قیلولے میں آرام شرط نہیں ہے، بس صرف آدمی لیٹ جائے، نیند آئے تو اچھی بات ہے، نہ آئے تو اس سے اچھی بات ہے۔ تو یہ بھی ایک دیوار کے نیچے قیلولہ کر رہے تھے، شیطان آیا تو اس نے اس کا پاؤں ہلایا، اور یہ اٹھ کے نیند سے بیدار ہوئے۔ تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ یہ دیوار گرنے والی ہے، بعد میں اپنا پتہ بتاؤں گا، کہ یہاں سے اٹھو۔ تو یہ وہاں سے اٹھ گئے، دیکھا تھوڑی دیر بعد وہ دیوار گر گئی۔ تو اس نے شیطان سے پوچھا کہ تم کون ہو اے اللہ والے؟ شیطان تو بڑا بزرگ بن کے آتا ہے نا، جبہ کبا پہن کے، تو مختلف چالوں کے ساتھ انسان کو وہ گھیر لیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار مجھے چھوڑو، میرے کام کے ساتھ کیا کرنا، جس چیز سے تمہیں بچانا تھا میں نے بچا لیا۔ تو اس نے کہا کہ یار نہیں، آپ اپنا نام بتائیں، کتنا اچھا، آپ کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ تو اس نے کہا میرا نام ابلیس ہے۔ تو اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ابلیس اور اتنا اچھا کام؟ اس نے کہا کہ میں تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہوں، اس لیے تمہیں یہاں سے اٹھایا ہے کہ جو آدمی دیوار کے نیچے آ کر دیوار کے نیچے دب کر مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، تمہیں شہادت کے مرتبے اس پر فائز ہونے سے میں نے بچایا ہے۔ تو شیطان کی ہمدردی بھی دشمنی ہوتی ہے۔ وَانِعْبُدُونِی، تو پھر اس کی عبادت آدمی کیوں کرے؟ وَانِعْبُدُونِی، اور تم میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، اور یہ رستہ ہے بالکل سیدھا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا، یقیناً گمراہ کر ڈالا، مِنْكُمْ تم میں سے، جِبِلًّا كَثِيرًا، بہت بڑی خلقت کو اس شیطان نے۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ هَذِهِ جہنم، یہ ہے وہ جہنم، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا اور تم نہیں ڈرتے تھے، یہ ہے وہ جہنم۔ تو کیا کریں؟ اصلوہ اليوم، داخل ہو جاؤ اس میں، اليوم، آج کے دن، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم اس کا انکار کرتے تھے، اسے نہیں مانتے تھے، اب اس کے مزے چکھو۔ اليوم، اور آج کے دن، نختم، ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہوں پر، یہ ان کے منہ بند ہوں گے، بول نہیں سکیں گے نا، وتکلمنا، اور کلام کریں گے، باتیں کریں گے ہم سے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، منہ تو بند ہوں گے لیکن ان کے ہاتھ باتیں کریں گے کہ میں ان ہاتھوں سے یہ کرتا رہا اور وہ کرتا رہا، ہاتھ خود گواہی دیں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، جو وہ کسب کیا کرتے تھے، کمائی کیا کرتے تھے، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پاؤں بھی گواہی دیں گے، جسم کا ہر عضو گواہی دے گا کہ اس نے مجھ سے یہ کیا، یہاں غلط استعمال ہوتا رہا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علیہ